بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ تفہیم الاحادیث میں حاضر خدمت ہے محمد علی حیدر حسینی۔ آج جس حدیث مبارکہ کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے وہ حدیث مبارکہ ایک اہم معاشرتی پہلو کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے جناب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والجلوس بالطرقات، کہ اے لوگو رستوں میں بیٹھنے سے بچو، رستوں میں مجلسیں قائم کرنے سے بچو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ ایسے لوگوں پر گزرے جو رستے میں بیٹھے تھے اور ڈسکشن کر رہے تھے۔ میرے آقا کو مناسب محسوس نہ ہوا کہ رستے جو آنے جانے کی جگہ ہیں، جہاں لوگ آ جا رہے ہیں، وہاں یہ بیٹھ کر مجالس کا اہتمام کرے۔ اب میرے آقا نے انہیں منع فرمایا کہ ایسے مت کیا کرو۔ اب وہ عذر پیش کرتے ہیں، فقالوا یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فیہا، یا رسول اللہ ہم جو ہے مجبوراً یہاں بیٹھتے ہیں، ہم کوئی خواہش سے یہاں نہیں بیٹھتے، بلکہ ہمارے پاس ایسی اور کوئی جگہ نہیں ہے جہاں بیٹھ کر ہم اپنے اجتماعی معاملات کے حوالے سے، اپنے مالی معاملات کے حوالے سے گفتگو کر سکیں۔ اب آقا کریم ان کا عذر سن کر فرماتے ہیں وقال اذا ابیتم ان المجلس فاعطوا الطریق حقہ، اگر تمہارے لیے یہ امر باعث مجبوری ہے، تم مجبوراً یہاں بیٹھتے ہو، تو تم رستوں کو ان کا حق دیا کرو، جو حقوق ہے رستے کے وہ دیا کرو۔ قالوا وما حق الطریق یا رسول اللہ، اب صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رستوں کا کیا حق ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال غض البصر، کہ رستوں میں بیٹھنے کا پہلا حق ہے، اگر تمہیں بامر مجبوری بیٹھنا پڑ ہی جائے تو پہلا حق یہ ہے کہ اپنی نگاہیں پست رکھو، اپنی نگاہوں کو کسی عورت پر، کسی غیر محرم پر، کسی برائی پر مرتکز نہ کر لو۔ آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ چوراہوں میں لوگ بیٹھتے ہی اس لیے ہیں، بازاروں میں جوان گھومتے ہی اس لیے ہیں، چوکوں میں نوجوان بیٹھتے ہی اس لیے ہیں کہ رستے میں عورتیں گزریں گی، لڑکیاں گزریں گی، اور یہ لوگ نہ صرف ان پر نظریں گاڑے رکھتے ہیں بلکہ سیٹیاں لگاتے ہیں، ان کے اوپر آوازیں کستے ہیں۔ تو کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اگر بامر مجبوری بیٹھنا ہی پڑ جائے تو اپنی نظروں کو پست رکھو، کیونکہ نبی اکرم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا ہے علی، اگر انسان کی کسی غیر محرم پر نظر پڑتی ہے تو صرف وہ نظر معاف ہو سکتی ہے جو اچانک نادانستہ طور پر پڑتی ہے، اس کے بعد اگر وہ نظر رکھے گا تو وہ گنہگار ہوگا، عند اللہ سزا کا مستحق ہوگا۔ لیکن آج کا نوجوان نظر رکھتا ہی پہلی ہے، اس کے بعد دوسری نظر کی نوبت ہی نہیں آنے دیتا، تو یہ تمام امور غیر شرعی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناپسندیدہ ہیں۔ اس لیے نوجوان خصوصاً اس بات کی طرف توجہ دیں کہ رستوں میں پہلے تو بیٹھیں ہی نہیں، وہاں پہ مجالس نہ قائم کریں، اور اگر بامر مجبوری بیٹھنا پڑ ہی جائے تو اپنی نظریں کسی غیر محرم پر مرتکز نہ کریں، اس پر نہ نظریں گاڑے رکھیں، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑے عذاب کا سبب ہے۔ پھر دوسرا حق میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ آپ نے فرمایا وَكَفُّ الْأَذَى، اور رستوں کا دوسرا حق یہ ہے کہ اگر رستے میں کوئی ضرر رساں چیز پڑی ہے، کوئی ایسی چیز پڑی ہے جس سے بعد میں آنے والا جو ہے وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے، ٹھوکر کھا سکتا ہے، یا ایسا گندا پانی ہے جو کپڑوں کو گندا کر سکتا ہے، یعنی کوئی بھی تکلیف دہ، تو رستے کا حق ہے کہ اس کو ہٹا دیا جائے، اس کو سائڈ پہ کر دیا جائے۔ لیکن چونکہ آج ہمارے تمام معاملات صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں کی واہ نصیب ہو، تو جب ہم رستے سے وہ تکلیف دہ چیز ہٹائیں تو ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو دوستو لوگ جو ہیں وہ کچھ آپ کو داد دیں یا نہ دیں، لیکن اللہ رب العزت جو دیکھنے والا ہے، جو ہر چیز کا ناظر ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ آپ لوگ رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا رہے ہیں۔ اللہ
اللہ کے ہاں بہت بڑے اجر کی بات ہے یہ۔ لیکن آج ہم جو ہیں ہمیں رستے میں کوئی چیز تکلیف پہنچاتی ہے، کسی چیز سے ہمیں ٹھوکر لگتی ہے، کسی چھلکے سے ہم جو ہیں وہ اس کی وجہ سے گر جاتے ہیں، تو ہم لوگ بجائے اس کو دور کرنے کے نہ صرف اس چھلکے کو گالیاں دیتے ہیں، نہ صرف اس پتھر کو گالیاں دیتے ہیں، بلکہ جو ہے اس کا تمام شجرہ نسب کنگال کے ہم جو ہے نا گالیوں کی انبار لگا دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس ضرر رساں چیز کو، ہم اس تکلیف دینے والی چیز کو دور کریں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ورد السلام، تیسرا حق یہ ہے کہ انسان اگر رستے میں بیٹھا ہو، رستے میں کھڑا ہو، کوئی آ کر سلام کہے تو اس کو آسن انداز میں سلام کا جواب دے۔ پہلے تو یہ ہے کہ انسان خود سلام میں پہل کرے، لیکن اگر اس عادت سے معلوم ہے تو دوسرے کے سلام دینے پر ضرور جو ہے وہ سلام کا جواب دے۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا حق یہ بیان کیا والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ تم رستے میں بیٹھے ہو، تمہارے سامنے ایسا موقع ہے کہ تم کسی کو خیر کی طرف بلا سکتے ہو، تم کسی خیر کا حکم دے سکتے ہو اور وہ تمہارا حکم قبول کر سکتا ہے، تو پھر تم پر لازم ہے کہ اسے خیر کا حکم دو۔ اور وہیں تمہارے سامنے اگر کوئی برائی کر رہا ہے، کسی کا حق کھا رہا ہے، کوئی برے کام کر رہا ہے، تو لازم ہے، رستے کا حق ہے یہ۔ رستے کا حق کیا؟ یہ ایمان کا حق ہے۔ ایمان تم پر لازم کرتا ہے کہ برائی کو دیکھو تو برائی کو دور کرو، برائی کرنے والے کو اس سے روکو، کیونکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم برائی کو دیکھتے ہو تو ایمان کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ تم اس برائی کو ہاتھ سے دور کرو۔ اگر ہاتھ سے دور نہیں کر سکتے تو تم زبان سے اس کو روکو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے کم از کم دل میں اس کو برا ضرور جانو۔ تم دوستو، یہ کریم آقا کے بتائے ہوئے رستے کے حقوق ہیں کہ رستے میں اگر کھڑے ہو تو آنکھوں کو نیچے رکھو، نظریں جھکا کے رکھو، اور دوسری بات رستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو اس کو دور کرو۔ کوئی سلام کرتا ہے اس کو سلام کا جواب دو، اور تمہاری کوئی سن سکتا ہے، تمہاری کوئی سن لیتا ہے تو اس کو حق کی تلقین کرو اور برائی سے روکو۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔